السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج یوم مئی ہے اور 1 مئی ہمیشہ جو ہے ہم نے ہر سال دیکھا کہ 1973 سے کہ جناب عالی کے یہ یوم مئی محنت کشوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آج پروگرام در حقیقت میں لائیو یوم مئی کو ہی ہم خراج تحسین پیش کریں گے، اپنے محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ ناظرین، 1886 عیسوی کو 1 مئی کے دن امریکہ کے شہر شکاگو کے مزدور اور سرمایہ داروں اور صنعتکاروں کی جانب سے کی جانے والی ہڑتال پر سڑکوں پر نکلے، جس پہ کہ ان کے خلاف تشدد کیا گیا، اور اس تشدد نے اتنا زیادہ رخ تبدیل کیا کہ آج 1886 کے بعد سے ٹل 2026 اب تک ہم زندہ ہیں۔ اس وقت تک جو ہے ہر سال 1 مئی 1 مئی جو ہے وہ مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 1973 عیسوی میں مزدوروں کے عالمی دن 1 مئی کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا، اور آج بھی ہم 1 مئی کو محنت کشوں کا یہ دن مناتے ہیں۔ ناظرین، محنت کشوں کی جب بات آتی ہے تو نیچرلی جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں بھی ایک محنت کش ہوں، میں بھی ایک مزدور ہوں، اور ہم بھی مزدوری کر رہے ہیں، اور اس مزدوری کے دن پہ دنیا جو ہے وہ چھٹی مناتی ہے۔ نیچرلی ہماری قوم کو یہ ہم سب اس وقت پہ خوش ہوتے ہیں کہ 1 مئی کو ایک سرکاری چھٹی مل جائے گی، لیکن بات وہی ہے کہ کیا ان مزدوروں کو، ان محنت کشوں کو ہم ان کی مجبوریوں کو، ان کے مسائل کو، ان کے مصائب کو ہم یاد کرتے ہیں؟ اور آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں مزدور ایسے ہیں جو کہ غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، دہاڑی انہیں ملتی ہے، لیکن جس طرح ان کی عزت کے سودے کیا جاتا ہے، جس طرح ان کے استحصال کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو ان کا اجر ملتا ہے۔ اجیر اور آجر یہ دونوں کے دونوں جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کے ایک معاشی یا معیشت کہہ لیں آپ، اس کا ایک لازم و ملزوم شکل ہے۔ نیچرلی بات ہے کہ ہم ایک اس معاشرے میں جی رہے ہیں جس معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو اس طرح محسوس نہیں کرتے جس طرح کہ ہمارے مذہب اسلام میں کہا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اگر مثال لیں تو وہ ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم ایک طبقاتی جو ہمیں معاشرہ نظر آتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مالک ہوتا ہے، ایک نوکر ہوتا ہے، لیکن مالک اور نوکر میں بھی ایک فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ نوکر کو غلام بنا لیں تو یہ مذہب اسلام سے، اس کے دائرہ کار سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مزدوروں کو، محنت کشوں کو عزت ملتی بھی ہے، لیکن کچھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ مزدوروں کی جانب سے ہوتے ہیں، کچھ مسائل جو ہوتے ہیں وہ آجر کی جانب سے ہوتے ہیں، یعنی مالکان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اب 1 مئی کو مناتے ہیں، ہر سال ہم اس دن چھٹی مناتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس سے سبق حاصل کیا کہ اس معاشرے کو، جسے ہم پاکستان میں اسلامی ملک سمجھتے ہیں اور جمہوریہ اسلامی ہم کہتے ہیں اسے، کیا ہم وہ تمام کی تمام حقوق العباد ادا کرتے ہیں؟ کیا مالکان نوکروں کے حقوق العباد ادا کرتے ہیں یا نوکر مالک کے حقوق العباد ادا کرتے ہیں؟ تو یقینی طور پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص کے حقوق ہے، ہر شخص کے حقوق ہیں، اور ہمارے مذہب میں حقوق العباد کی سب سے زیادہ تلقین کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ تمہارا نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک شرک اور ایک حقوق العباد اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یہ جب تک کہ جس کے حقوق غصب ہوئے ہیں وہ اسے معاف نہ کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 مئی ہمیں اس بات کی تجدید عہد وفا کرتا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کریں، اور اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کا بھی تحفظ کریں، اور حقوق العباد کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج اس 1 مئی میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام امور کو اسی چھوٹے سے ٹائم میں ہم اسے مربوط طور پر جو ہم اسے محور مرکز بنا سکیں، اور دیکھ سکیں کہ اس کی مصائب کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، پریشانی کیا ہیں، ہمارے مزدوروں کے بھی اور ہمارے آجر کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کے بھی حقوق کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کے حقوق کہاں غصب ہو رہے ہیں اور ہمارے محنت کش مزدور کے حقوق کہاں غصب ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج اس اسٹوڈیو میں جن مہمانوں نے اس پروگرام کو جوائن کیا ہے، یا میں کہوں کہ اس پروگرام کی زینت بخشا ہے، تو پہلے میں ان سے آپ کو تعارف کرا دوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب
بہت ہی بزرگ شخصیت، اور ایک طویل عرصے سے جب میں نے صحافت شروع کی تھی تو اس وقت سے 80 کی دہائی سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، جناب حبیب جنیدی صاحب۔ حبیب جنیدی صاحب جو ہوتے ہیں، میں ان کو جانتا تھا کہ یہ حبیب بینک کے امپلائیز یونین کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے، اور کافی زیادہ انہوں نے اس وقت جو ہے کافی تگدوغ بھی کیا اور مزدور کے حقوق دلانے کے لیے کوشش بھی کی۔ تو حبیب جنیدی صاحب میرے موجود ہیں، یہ ہیں صدر ہیں پیپلز لیبر بیورو سندھ کے۔ تھینک یو حبیب صاحب کہ آپ پھر بھی تشریف لے کر آئے اپنی صحت کی خرابی ہونے کے باوجود۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب مختار حسین آوان صاحب۔ مختار حسین آوان صاحب ہیں، یہ صدر ہیں پاکستان یونائٹڈ ورکرز فیڈریشن کے، اور یہ میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جناب مختار آوان صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں، ممبر بھی ہیں یہ گورنر باڈی سیسی کے، یہ سیسی کے گورنر باڈی کے ممبر بھی ہیں۔ تو مختار آوان صاحب بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لے۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب حسین بادشاہ صاحب۔ میں نے جب بھی تیسری بات کی تو ایک حبیب جنیدی صاحب اور حسین بادشاہ صاحب کو لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں۔ حسین بادشاہ صاحب تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے کہ حسین بادشاہ صاحب لاسٹ پروگرام بھی میرے پاس ایک دفعہ آئے تھے، سیسی کا بادشاہ ہیں نا، تو ایک تو حسین اوپر سے بادشاہ۔ تو حسین بادشاہ صاحب جو ہیں یہ جنرل سیکریٹری ہیں ورکرز یونین آف پورٹ قاسم سی بی اے کے۔ اس کے علاوہ جو ان کے اپنے الگ بھی تعارف ہے حسین بادشاہ صاحب کا کہ جناب یہ جنرل سیکرٹری کے علاوہ ورکرز یونین آف پورٹ قاسم سی بی اے کے بھی سیکرٹری جنرل ہیں، چیئرمین ہیں کے ڈی ایل بی ورکرز یونین رجسٹرڈ کے، جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن کے۔ تھینک یو حسین بادشاہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ میرے ساتھ زوم پہ جو موجود ہوں گے ہمارے ہر دل عزیز شخصیت جناب مجید عزیز صاحب میرے ساتھ زوم پہ موجود ہوں گے، اور یہ ہیں صدر ہیں امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان کے صدر، تو یہ بھی میرے ساتھ زوم پر مجید عزیز صاحب السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے مہمانوں کے ساتھ مل کے ہم گفتگو کو اس نہج پہ لے جائیں گے کہ یکم مئی پہ ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو پہلے میں تھوڑا سا گفتگو کر لوں۔ فی الحال مجھے ان کی آپ مجھے تو دیکھ سکتے ہیں، میں ان کو نہیں دیکھ سک رہا۔ اچھا چلیں سن لیں، آپ سن لیں گے، آواز سن لیں گے ان کی ہو جائے گی۔ تو میں تھوڑا سا پہلے حبیب جنیدی صاحب سے بات کر لوں، پھر آؤں گا آپ کیا۔ حبیب جنیدی صاحب یکم مئی ہمیں کیا یاد دلاتا ہے، اس سے ہم سبق کیا حاصل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے اس تاریخی دن کے لیے ہمیں جو ہے چنا، منتخب کیا، تھینک یو، اور موقع دیا تھینک یو کہ ہم آپ سے کچھ سیکھیں اور لوگوں کو اپنے خیالات بتا سکیں۔ دیکھیں، یکم مئی کا جو موقع ہے یہ ایک عالمی جو ہے دن ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں اس کو یکم مئی کو منایا جاتا ہے، بہت سے حصوں میں مختلف ایام میں، مختلف ماہ میں منایا جاتا ہے، لیکن یہ منایا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلینس آف پیپل جو ہیں وہ اس ڈے کو مناتے ہیں۔ افادیت اس کی یہ ہے، اہمیت اس کی یہ ہے، اب ہم تاریخ میں جائیں گے تو اس میں بہت گفتگو لمبی طویل ہو جائے گی، لہذا صرف اشارتاً جو کہنا ضروری ہے کہ 1886 میں امریکہ کے مزدوروں میں بڑی قوت کے ساتھ یہ احساس پیدا ہوا کہ انہیں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ انہیں یہ احساس پیدا ہوا کہ صنعتیں ترقی کر رہی ہیں، صنعتی انقلاب آ چکا ہے، یورپ میں بھی کسی حد تک، امریکہ میں بھی، لیکن 16 گھنٹے کام لیا جاتا ہے، تنخواہیں کم دی جاتی ہیں، حقوق کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہے۔ تو بڑی مزدور فیڈریشن نے 3 بنیادی مسائل اٹھائے۔ 8 گھنٹے کام مزدوروں کو کرنے دیا جائے، حق دیا جائے، 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام، اور 8 گھنٹے سوشلائزیشن یعنی سماجی مصروفیات۔ ہم بھی انسان ہیں، ان کا یہ مطالبہ تھا۔ اس مطالبے کے خلاف جو ہے ریاست نے اپنی طاقت استعمال کی۔ پہلی مئی سے لے کے تقریباً 4 مئی تک مختلف واقعات ہوئے، لیکن سب سے بڑا واقعہ جو ہوا وہ غالباً 3 مئی کو شکاگو میں ہوا۔ ایک وہاں کا علاقہ ہے ہے مارکیٹ ہے، وہاں پہ بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مزدور اکٹھا ہوئے۔ اتفاق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے ہے مارکیٹ جو ہے دیکھی ہے، جا کے ان یادگاروں کو دیکھا ہے جہاں شہیدوں کے مجسمے جو ہے رکھے گئے، جانے کا وہاں موقع ہوا۔ بہرکیف میری چھوٹی بیٹی مجھے وہاں لے گئی۔ خیر، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس ہجوم پر پولیس نے فائرنگ کی اور بلا اشتعال کی۔ کہتے ہیں کہ ایک بم پھینکا گیا اور پولیس کو موقع ملا اور پولیس نے اٹیک کیا، سینکڑوں مزدور جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے۔ پھر یہ ہوا کہ بہت سارے مزدور رہنما گرفتار کیے گئے،
اور الٹیمیٹلی جو ہے کوئی 1 سال تک مقدمہ چلایا گیا، مقدمے میں کوئی ان پہ جرم ثابت نہیں ہوا، لیکن 4 مزدور رہنماؤں کو پھانسی دے دی گئی۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ کیا حق کے لیے آواز اٹھانا جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ پہنچاتا ہے، تو پوری دنیا کو ہمدردی پیدا ہوئی، پوری دنیا میں مزدور تحریکیں چلی، انہوں نے سرخ جھنڈے کا انتخاب کیا، انہوں نے شکاگو کے مزدوروں کی جدوجہد کو اپنا بنایا۔ بر صغیر میں بھی ایسا ہوا، پوری دنیا میں بھی ایسا ہوا، پاکستان میں بھی ایسا ہوا۔ اور یہ جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا بھی کہ اس کو باقاعدہ جو ریکگنائز کیا مے ڈے کو، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ریکگنائز کیا۔ انہوں نے جو ہے اس دن جو ہے 1 مئی کو جو ہے سرکاری تعطیل دی، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف یہ کیا بلکہ جو ہے 1970 میں فیبروری میں پہلی ٹرائپارٹائٹ لیبر کانفرنس بھی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں منعقد ہوئی۔ تو اس طرح سے یہ جدوجہد جو ہے ایک خونریز جدوجہد تھی، جس میں اپنے حقوق کے لیے جس میں مزدوروں نے خون کے ذریعے اس کو جو ہے آج تک جو ہے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہم پاکستان میں آج بھی اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، غریبوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ 1 مئی اب ایک فیشن ہو گیا ہے، اب ایک اس میں جلسے جلوس ریلی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ویڈیو بنتی ہے، میڈیا پہ وہ خبر چلتی ہے، اس کے بعد 2 مئی سے آئی ڈو ایگری، آپ بہت ساری ایونٹس ایسے ہی مناتے ہیں جی کہ آپ اس دن مناتے ہیں، عورتوں کے حقوق کا دن ہے، مزدوروں کے حقوق کا دن ہے، کسان، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہم نہیں بھولتے، ٹریڈ یونین تحریک نہیں بھولتی، مزدور تحریک نہیں، ہم تو لڑ رہے ہیں، مسلسل کھڑے ہوئے ہیں کہ جو قربانیاں اس طبقے کے لیے دی گئی تھی اس کا علم ہم نے آج بھی بلند کر رکھا ہے۔ آج ہم نے جلسہ کیا ہے، پیپلز لیبر بیورو نے جلسہ کیا ہے آرٹس کونسل میں، وہاں پیپلز پارٹی بہت بڑی تعداد میں مزدور آئے، بہت بڑی تعداد میں مزدور رہنما آئے، رضا ربانی صاحب آئے، سینیٹر رضا ربانی صاحب آئے، نثار کھوڑو صاحب آئے، سعید غنی صاحب آئے، دیگر قائدین آئے، اور ان سبوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مزدوروں کے حقوق ہیں اور ہم پابند ہیں ان کے حقوق فراہم کرنے کے لیے، لیکن راستے کی رکاوٹیں بھی بہت ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جب آپ نے بات کی تو سعید غنی صاحب تو خود بھی ایک مزدور مطلب کہ لیڈر تھے MCB بینک کے، تو بہرحال میں ذرا مختار صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مختار صاحب، پورٹ قاسم سے آپ کا تعلق بھی ہے، ٹھیک ہے جی، بندرگاہوں پہ ہم نے دیکھا کہ مزدور جتنی محنت کرتے ہیں، یا ڈاک لیبر کے بھی مسائل ہم نے آئے، بہت سارے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر مزدوروں کو ان کے حقوق حاصل ہیں؟ دیکھیں جی، اوورآل اگر قوانین دیکھے جائیں تو سندھ کے لیبر قوانین باقی صوبوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ اچھا، مگر بنیادی پورے پاکستان میں ایک قانون نہیں ہے؟ نہیں، اب صوبائی خود مختاری کے بعد 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جی، تو مگر امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے وہ رائٹس جو قانون تو دیتا ہے مگر امپلائر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب موجودہ ہم اس صورتحال پر پہنچے کہ نیا سوشل ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، امپلائر کو، حکومت کو اور مزدوروں کو مل بیٹھ کے، کہ آیا اس موجودہ سسٹم میں ہم ترقی نہیں کر سکتے، جتنا اتصال بڑھتا جائے گا، ہم خوشحال مزدور نہیں ہوگا تو وہ خوشحال معاشرہ نہیں قائم ہوگا۔ اس وقت ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے جس میں امپلائر، مزدور اور حکومت آجر اور عجیر مل کر بیٹھے اور ایک نئی راہ نکالے، ایک ایسا صنعتی امن قائم ہو کہ جس میں مزدور کو سوشل سیکیورٹی، EUBI، تعلیم، ان فکروں سے وہ آزاد ہوگا تو وہ بہت اچھا مزدور ثابت ہوگا۔ اور تو آپ لوگوں میں EUBI بھی ہے، آپ کے کیا کہتے ہیں سیاسی بھی ہے، ویلفیئر بھی ہے، سب کچھ ہے، اس سے آپ لوگوں کو کوئی امپلیمنٹیشن کا میرے کہنا مقصد ہے کہ یہ ادارے قائم ہیں ادارے، لیکن آپ کو اس سے کوئی مطلب کہ فائدہ نہیں مل رہا۔ جو فائدہ بھٹو صاحب کی سوچ کے مطابق تھا وہ فائدہ نہیں مل رہا، مطلب ٹل بھٹو صاحب کے بعد سے اب تک، بھٹو صاحب کے بعد سے اب تک ان اداروں نے اپنا وہ جو بیسیکلی کام تھا، خود سے جا کے رجسٹریشن کرنا، خود سے جا کے انسپیکشن کرنا، وہ کام انہوں نے چھوڑ دیے۔ تو اب جب آپ کسی ادارے میں انسپیکشن کرنے جاؤ گے ہی نہیں تو مالک کو کیا ضرورت ہے درد سر پالنے کی؟
نہیں مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آجر جو ہے وہ حقوق آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیں آج بہت سارے دے رہے ہیں، نہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں اچھے برے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا، اس میں تو میجورٹی نہیں تیار ہے حقوق میجورٹی دینے تیار کو۔ نہیں نہیں ہے۔ ہے کہ مطلب آپ کو حقوق دینے کے لیے ٹھیک۔ نہیں، اس میں بھی کچھ مجبوریاں بھی تو ہوں گی نا، اور ان مجبوریوں کو آپ نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں اگر سرکاری ادارے لیبر ڈپارٹمنٹ اپنا کام پیور ایمانداری سے کرے تو میں نہیں میرا اپنا سمجھتا ذاتی کہ رائے ہے سرمایہ کہ ہاں کیونکہ جب وہ جاتے ہیں فیکٹریوں میں بجائے ورکر کی رجسٹریشن کے بارے میں کہنے کے، وہ اپنے ان کے مطالبات ایسے ہوتے ہیں ان کے اپنے مفادات کہ ہوتے ہیں۔ مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کی بات درست ممکن میں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ جی حسین بادشاہ صاحب، آپ تو ماشاءاللہ کافی لیبر میں کافی مشہور ہیں اور کافی آپ ہیں پوڈ کاسٹ، میں یہی سوال آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا موجودہ حکومت جو اس وقت جمہوری حکومت ہے، ایک آمرانہ حکومت بھی رہی فوجیوں کی، پھر جمہوری حکومت، تو یہ یکم مئی جو ہم مناتے ہیں، اس منانے تو ہم کیا صرف چھٹی کے لیے مناتے ہیں یا آپ اپنے جو حقوق جو آپ کو نہیں ملتے ہیں اس کو یاد تازہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یکم مئی جو ہے، یکم مئی کی جو شہداء کی جو قربانی ہے، جس طریقے سے 20 گھنٹے سے انہوں نے 8 گھنٹے جس کیے، سے قادریان رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش مناتے ہیں، جی، ان کا یوم وفات مناتے ہیں، تو یکم اسی طرح یکم مئی بھی منا کے چلے جاتے یکم ہیں۔ مئی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے۔ ہاں یوم پیدائش کسی ایک شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، لیکن یکم مئی جو ہے وہ مزدوروں کو ایک نیا ولولہ اور جوش دیتا ہے ٹھیک ہے جی۔ کہ کس طریقے سے وہاں کے لوگوں نے جو ہے جد و جہد کی، قربانی پیش کی، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے نا ان کی کامیابی ملی ان کو۔ تو اگر مطلب ہے کہ مزدور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جد و جہد کرے اور کھڑا رہے اور اپنا اتفاق و اتحاد سے کھڑا رہے تو کوئی بھی اس کے حقوق جو ہے غصب نہیں کر سکتا۔ تو اگر مزدور انتشار کا شکار رہیں گے تو ہر ایک اس کو اس کی جو ہے نا حقوق، مطلب مزدور آج انتشار کے شکار ہیں، بالکل انتشار کا شکار ہے، مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہیں۔ بالکل، اور ان مزدوروں میں ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے۔ وہ بیچارے غریبوں کو کیا اس میں مزہ آتا ہے کہ وہ جو بٹے ہوئے ہوں ان کو حقوق نہ ملے؟ جن کو مفاد مل رہا ہے، جن کو فائدہ مل رہا ہے، ان کو تو بانٹیں خوشی ہے گے، نا، انہوں ان کو نے بانٹیں گے۔ بانٹا ہے۔ ایسا سر، اب میں آپ کو جو ہے پورٹ کے اوپر جو ایک ٹرمینل ہے، اس ٹرمینل کے اندر جو ہے نا ورکروں کو اس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے کہ وہ ابھی جو ہے ایک سال بھر پہلے جو ہے ایک ورکر جو ہے جو ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل جو ہے اس کے اوپر جو گنٹی کرین ہے، بہت بڑی گنٹی کرین ہوتی ہے جو سمندر کی پورے جہاز کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے، جی، تو اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے جو ہے نا اس کے کوئی مسائل ہوں گے یا کوئی اس کو قرضہ چاہیے ہوگا یا اس کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی، اس نے وہاں پہ جا کے جو اپنے مطالبات جو پہلے سے وہ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ اب سارے لوگ اکٹھے ہو کے جو ہے ٹرمینل پہ اس کی وہ بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس کی کافی دیر جو ہے وہ اوپر انہوں نے کوشش کی کہ وہ نیچے آئے، لیکن انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا کہ یار اگر یہ کودے تو اس کو ہم بچا لیں، کوئی بورڈ نہیں بنوائی۔ ہاں بالکل، اس نے پھر وہاں سے جو ہے چھلانگ لگائی، قادر نام تھا اس کا اور یہ لیاری سے تعلق تھا، وہاں سے وہ کود گیا، وہاں پہ اس کی لاش جو ہے وہ مطلب مر گیا، پھر اس کی لاش نہیں مل رہی تھی، اس کی لاش کو تلاش کیا پھر، تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو مطلب ہے کہ ان کا جو عزت نفس ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو اگر مطلب ہے کہ کسی نے یونین بنائی تو یونین کو کیا کیا کہ یونین کے خلاف جو ہے چوری کا مقدمہ بنایا، ان کو لاک اپ کیا، جس میں ہماری پولیس کا تو آپ کو پتہ ہے اس کی جس شہرت جیسی شہرت۔ دیکھیں بادشاہ صاحب، بات یہ ہے کہ میرے ساتھ مجید عزیز صاحب بھی موجود ہیں جو کہ امپلائیز فیڈریشن کے صدر بھی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ یونین کے نام پہ آپ نے بات کی نا، تو یونین کے نام پہ یہ ہے کہ اس وقت یونین کے نام جب آتا ہے تو اس میں کچھ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے، اس لیے کہ یونین بہت ساری جو ہے نا آجر کو جو ہے بلیک میل بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے بہت سارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، بلیک میل کون ہوتا ہے؟ ایک منٹ، جس کے اپنے ہاتھ جو ہے کہتے ہیں کہ میلے ہوتے ہیں، وہ بلیک میل ہوتا ہے۔ بات یہ ہے سیدھا آدمی کبھی بھی فیکٹری جو ہے یونین بند کر دیتی ہے، ہڑتال ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتی ہے ہڑتال؟ مطلب یہ کہ اپنے مطالبات ان کے تسلیم نہیں ہوتے، حقوق نہیں دیں گے تو ہڑتال نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اور کیا آپ کو ڈنر دیں گے؟ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہڑتال ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ یونین کی بات آتے ہیں کہ تو آپ جو نیک نیتی کی بات کرتے ہیں کہ وہ کامیابی ہوئی 1886 میں جو بھی واقعہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ان مزدوروں نے، ان محنت کشوں نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے جو اپنا مطلب کہ مظاہرہ اظہار تھا وہ کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلب کہ صلہ دیا۔
آج کا مزدور جو ہے اس نیک نیتی کے ساتھ نہیں کر رہا. کیسے نہیں کر رہا؟ یہ ایک بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں. کس طرح؟ تو سر آپ الزام کا جواب آپ دیں گے نا, میں تو آپ کو بول رہا ہوں 8 کروڑ جواب آپ دیں گے. آپ 8 کروڑ لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ بدیانت ہے. بدیانت نہیں, اور یہ بدیانت نہیں, اس میں یونین کے کچھ تھوڑی سی جو ان کے نظریات, ان کے کچھ جو رخ ہوتے ہیں, جو ان کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, کچھ ایسی ہوتی ہے جس سے کہ آجر کو بھی تحفظات ہوتے ہیں. بہرحال میں ذرا آپ سے بات کے لیے میں ذرا مجید عزیز صاحب کی طرف آتا ہوں. مجید عزیز صاحب آپ مجھے ساتھ ہیں, سن رہے ہیں آپ مجھے؟ بالکل بالکل جی مجید صاحب, یہ حبیب جنید صاحب, حسین بادشاہ صاحب, مختار حسین اعوان صاحب کی گفتگو سنی ہوگی. آپ صدر امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان کے, یعنی کہ آپ آجر ہیں, یہ سارے اجیر ہیں, میں بھی اجیر ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجید صاحب کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو قانون ہمارا ہے پاکستان کا محنت کشوں کے لیے, اس پر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, یا آپ لوگ ہونے نہیں دے رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون بہت اچھے ہیں, ہر چیز صحیح ہے, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے وہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت پوری امپلیمنٹ کرے. جی, ہر قانون میں کچھ لوپ ہولز ہوتے ہیں, جی, اور یہ لوپ ہولز کو اچھا ہے ٹیکسیشن کا ہو گئے, کسٹمز میں ہو گئے, کسی بھی جگہ, تو اس میں بھی جو اگر لوپ ہولز ہیں تو اس کا گورنمنٹ بھی فائدہ اٹھائے گی اور امپلائرز بھی اٹھائیں گے, اور ان مینی کیسز ہمارے مزدور بھی اٹھائیں گے. تو یہ تو ایک طرف ہو گئی. دیکھیں اب میں ریپرزینٹ کرتا ہوں بلال, جی, وہ ہے فارمل اکانومی کو. جی, ہم یہ انڈاکیومنٹڈ ہوم ورکر ہو گئے, یا وہ لوگ جس پہ ابھی تک ایف بی آر نہیں پہنچ سکا ہے, وہ ہم ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. جی, جی, تو ہمارے جو ممبرز ہیں وہ ممبرز کو کمپلائنس تو کرنی پڑے گی. اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں, باتیں دوسری بھی میں کروں گا, لیکن میں جب کمپلائنس کی بات کرتا ہوں تو جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ان کو اگر سپوز یورپ کو کرتے ہیں تو جی ایس پی پلس کے جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس سے کمپلائی کرنا پڑتا ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. اسی طرح جو ہمارے برانڈز ہیں دنیا بھر کے, وال مارٹ ہے, ٹارگیٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, ان کے الگ ایک کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں جس کو ہم پورا کرتے ہیں, کمپلائی کرتے ہیں. بالکل. اب وہ آرگنائزیشنز جو اس کے دائرے میں نہیں آتی, تو وہاں یہ جو باتیں میرے 3 بھائی کر رہے ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہے ان کی, اور اس طریقے سے ہوتا ہے بیکاز میں نے کہا کہ لوپ ہولز ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. دوسری بات میں اس پہ آتا ہوں کہ جو آپ یو پی آئی, سیسی اور وغیرہ کی بات کرتے ہیں, اب میں اپنی ذاتی رائے یہ بتاؤں, کیونکہ میں پہلی بات یہ بتا دوں کہ جنیدی صاحب اور مرحوم خاموش گل کھٹک صاحب اور شفیق صاحب اور یہ جتنے تھے, انہوں نے فورینرز کو کہا کہ جی ہم لیبر لیڈرز جو ہیں, ہم نے مجید عزیز کو امپلائی فیڈریشن میں تعینات کیا ہوا ہے, تو کہ وہ ہمارا ریپرزینٹیو ہے. بالکل. تو میں کچھ بات کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہوں کہ میں مزدوروں کا نمائندہ ہوں. جی دیکھیں, اچھا, what I'm trying to say is کہ یہ چھوٹی سوچ ہوتی ہے نا امپلائرز کی, تو یہ کرتے ہیں کہ جی مجھے منیمم ویج نہیں دینا, میرا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. نہیں ہوتا. امپلائر ہمارا جو تنخواہوں کا کاسٹ ہے وہ اوور آل دیکھے تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا پرسنٹیج وائز. جی, لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ تیزی مندی آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے چھوٹے تنخواہ والے, کم تنخواہ والے مزدوروں کو ہم نکال دیتے ہیں. ٹھیک. جو یہ سوچ, ہماری سوچ میں فرق ہے. یہ چھوٹی سوچ والے لوگ ہیں کہ مجھے یہ نہیں دینا, مجھے مجھے مجید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ
آجر کے طور پہ ہیں, ٹھیک ہے, مزدوروں کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں, اور یہاں جنیدی صاحب بھی دوسرے لوگ بھی بیٹھے رہے کہ بڑے پازیٹیو سوچ کے مالک ہیں آپ کے حوالے سے, اس کا مطلب ہے ان کا اعتماد ہے آپ کے اوپر. مجھے سمپل سے یہ بتائیے کہ صوبائی حکومت, وفاقی حکومت کم سے کم تنخواہ 40,000 یا 42,000 43,000 روپے دیتی ہے, یہ منیمم فکس کرتی ہے. کیا ہمارا آجر آج کل اس منیمم تنخواہ پہ بھی لوگوں کو دیتا ہے؟ اس لیے کہ اکثر ہم نے فیکٹریوں میں دیکھا کہ ٹھیکیداری نظام ہے, وہ ٹھیکیداری نظام میں مزدوروں کا زیادہ استحصال ہوتا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارمل اکانومی ہے, فارمل جو انڈسٹریز یا بزنسز ہیں, تو تقریباً 65% لوگ دیتے ہیں, 35-36% لوگ آج بھی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, جو انفارمل ہے یا انڈاکیومنٹڈ ہے وہ 90-95% منیمم ویج نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, آپ ایک تو بات یہ ہے, اس کے تو میں تسلیم کرتا ہوں. اور ابھی آپ نے دوسرا سوال کیا آپ نے پوچھا تھا؟ میں نے یہ کہا کہ ٹھیکیداری نظام جو لگایا ہوا ہے آجروں نے اپنے فیکٹریز میں, دیکھیں یہ زیادہ مطلب یہ بری چیز ہے. دیکھیں بلال, ٹھیکیداری نظام کو اب فارملائز کر دیا گیا ہے وہ لارج ایکسٹینٹ. اور جو میں کام کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں سروس پرووائڈر کے انڈر, اور سروس پرووائڈر ان کے ای او بی آئی سیسی دیتا ہے, ان کا ہر چیز دیتا ہے. کانٹریکٹ لیبل اس لیے لیا گیا تھا, جس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ جیسے اگر میری ایکسپورٹ کی ایک انڈسٹری ہے تو آرڈر زیادہ ملتے ہیں, آرڈر کم ملتے ہیں, تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں اور تنخواہ دینی پڑتی ہے, اور یا تو ان کو ریٹرنچ کیا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ سسٹم میں یہ ہوگا کہ وہ جو سروس پرووائڈر ہے وہ میری کمپنی میں جو کام اس کے لوگ کریں. دیکھیے کانٹریکٹر میں میں نے خود بھی, آپ کو پتا مجید صاحب کہ میں اکنامک رپورٹر بھی ہوں نا, میں تو خود بھی جاتا ہوں, آپ کو بھی پتا ہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ٹھیکیدار جو ہے وہ 30,000 روپے 35,000 روپے دیتا ہے, جبکہ اسے ملنا چاہیے 70,000 80,000 روپے, لیکن 35,000 روپے ٹھیکیدار انہیں بھگتا دیتا ہے. یہ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا. میں بلال میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ فارمل اکانومی میں اس قسم کا کانٹریکٹ ورکر نہیں ہے. یہ ایس ایم ایز میں جو انڈاکیومنٹڈ یا انفارمل ہے, اس میں جو آپ بات کہتے ہیں وہ 110% صحیح ہے. میں نے کورنگی سائٹ سپرائیوے بڑی انڈسٹری میں دیکھا, کانٹریکٹ بیس چل رہا ہے, لیبر کا کانٹریکٹ بیس چل رہا ہے, اور جو استحصال میں نے وہاں دیکھا, بہرحال وہ تو ہوتا ہے, اچھے برے ہر جگہ ہوتا ہے, بنا نوٹس کے ان کو نوکری سے نکال دیتے ہیں جب چاہتے ہیں. ملال میری بات سنیں, جو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, اور بلکہ عوان صاحب نے یہ بات اٹھائی, اور میرا آج ایک مے ڈے کا میسج سارے اخباروں میں اور چھپا ہے, اور میں کئی مہینوں سے پاکستان یونائٹڈ ورکر فیڈریشن جو آئی ایل او میں امپلائیز فیڈریشن پاکستان کی کاؤنٹر پارٹ ہے, میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیا سماجی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ ہمیں کرنا پڑے گا. یہ سارے مسئلے ہم بیٹھ کے, میں تو 2-3 دن تک میں بیٹھے دروازے بند کر کے, ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جس میں جنیدی صاحب وہ سب ممبر ہیں, اس کا نام ہے آج آپ کو اطلاع کر دوں میں, چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے تھوڑی سی بات. آج کی بات یہ ہے کہ گوادر میں ایک چینی کمپنی ہے, اس نے کمپنی بند کر دی, اس نے کمپنی بند کر کے اس نے بند کر دی, ہزاروں مزدوروں کو اس نے فارغ کر دیا. نہیں, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. جی یہ جو آپ کمپنی کی بات کر رہے ہیں, اس کا جو مسئلہ ہے وہ بیوروکریٹک مسئلہ تھا, وہ میں اس میں انوالوڈ ہوں. میں آج اس نے یہ جو لیٹر بھیجا تھا, میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا اثر ہوگا. یہ کوئی 500 آدمی نہیں نکلنے دوں گا میں, میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. میرا کوئی بڑی بات ہے, یہ تو بڑی بات ہے کہ آپ ان کی نوکری میں پاکستانی ہوں, صدر امپلائیز فیڈریشن ہوں, اور میں مجھے مجید صاحب آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا یکم مئی جو ہم مناتے ہیں صرف چھٹی کے لیے مناتے ہیں, یا اس کا مستقبل میں بھی کوئی پازیٹیو لائے عمل, جو بھی کمزوریاں ہیں خامیاں ہیں اس کو دور کرنے میں مدد ملے گی, یا ہم صرف چھٹی منا رہے ہیں؟ میں آپ کو 30 سیکنڈ میں بتاتا ہوں. ہاں جلدی سے بتا دیجیے, اس لیے کہ وی آر ویری شارٹ ٹائم. دیکھیں, مے ڈے کا جو مقصد ہے وہ سرخ سلام اور سرخ جھنڈا نہیں ہے. جی اس کا مقصد جب وہ ریلی نکلتی ہے, اور جب جنیدی صاحب کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں, یا بادشاہ صاحب یا مختار صاحب, تو ان کو یہ سمجھائیں
मजदूरों को कहें कि आपके हकूक को आसानी से लेने के लिए हम मजदूर रहनुमा, हम भी एम्प्लॉयर्स को इनके टैक्सेशन के मसले हैं, क्लाइमेट चेंज के मसले हैं, सेहत के मसले हैं, कंप्लायंसेस के मसले हैं, ILO स्टैंडर्ड्स है, हम इनके साथ बैठ के इनको सपोर्ट करें, और फिर जब ये हम साथ होंगे तो खुद ब खुद वो चीजें जो अगर हम नहीं दे रहे हैं तो मजदूर लीडरों की तवज्जुह से हम इनको मोटिवेट ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहिए चलेंगे। ठीक। क्योंकि कौन चाहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैक्ट्री का एक मजदूर भी निकले। मैं कहता हूँ यार अगर मेरी 200 मशीनें हैं तो 500 क्यों ना हो। बिल्कुल। मैं बिजनेस करने के लिए आया हूँ। बहुत शुक्रिया मजीद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मजीद साहब, बहुत शुक्रिया मजीद साहब। आपने जो गुफ्तगू की वो गुफ्तगू यकीनी तौर पे एक आजिर के तौर पे, हम चूंकि सारे मजदूर हैं, हम यहाँ सारे मजदूर बैठे हैं, तो यकीनी तौर पर एक आजिर की तरफ से जो बातें सुन रहे हैं तो यकीन हमें खुशी हो रही है, हमें खुशी हो रही है कि हमारे आजिर को भी अजीर की मसाइल मुश्किलात का अंदाजा है। मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा आप सुनूंगा तो मेरी तीनों दोस्त बैठे हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में वक्फे में जाने से कबल हमने जो गुफ्तगू की यकीन तौर पर आपने सुनी भी होगी कि हबीब जुनैदी साहब, जनाब मुख्तार हुसैन आमान साहब और साहब मजीद साहब, जो कि आजिरों की तंजीम के जो सदर फेडरेशन के यानी कि एम्प्लॉइज फेडरेशन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उनकी गुफ्तगू सुनी आपने, जुनैदी साहब की तरफ आता हूं मैं। ये साहब आपने सुनी मजीद साहब की गुफ्तगू काफी ज्यादा, उनकी बातों से जो मैंने महसूस किया थोड़ा सा कि इनसे कहें इधर भी रेल में आते हैं, एहतजाज करते हैं, इनके जितने भी लोग हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जो महसूस हुआ, आई डोंट नो, आप नाराज नहीं होइएगा, मुझे महसूस हुआ कि आप लोगों में इत्तेहाद नहीं है। पहली बात तो ये मुझे बताइए, एक पहली बात मैं ये अर्ज करूं कि मजीद अजीज जो है एम्प्लॉयर्स की सफ़ों में हम कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव सोच का इंसान, बिल्कुल बिल्कुल, ये कभी भी जो है कम से कम मेरी नॉलेज में कभी भी वर्कर्स के मफादात के खिलाफ नहीं खड़े हुए, बल्कि हमारे साथ ही रहें। लेकिन ये जो है चंद दाने हैं पूरी बोरी के अंदर जिसको गिनना भी नामुमकिन है। ठीक है, अभी बात यह है कि इन्होंने कहा कि रैली में, और ये ठीक है, हम इंसानों का माशरा है, अगर हम फरिश्तों का माशरा नहीं है, फरिश्तों में भी इत्तेहाद नहीं है, एक ने सजदा करने से इनकार कर दिया तो सारी जिंदगी वो शैतानी रहा ना। हाँ तो रहा ना। हाँ। तो जब फरिश्तों में उसको इत्तेहाद नहीं करते, उसको कहते हैं कि वो ना है, मतलब ये कि वो एक शैतानी था जिसको निकाला। मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, तो इंसानों में आप कहां से, किस दुनिया के किस माशरे में जो है, जो कि जमहूरी माशरा है, जहां बोलने की आजादी होती है, बात करने की आजादी, मजहब हमारे खिलाफत है, हमारे मजहब में जमहूरियत नहीं है। नहीं, मैं मजहब की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप उधर आते हो कि फरिश्तों में भी इत्तेहाद नहीं था, तो बात यह है कि हमारे यहाँ खिलाफत है, हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है। मैं बिल्कुल मजहब के मामले में आना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी मालूमात उस हवाले से सिफर है, मेरी मालूमात सिफर है, आपकी जो है वो उनके मुख्तार अवान साहब की ज्यादा होगी। ये हम इसीलिए रखते हैं, एक बंदा अपने साथ रखते हैं, ठीक है ना। तो उससे हट के बात यह है कि तकसीम है, इसमें कोई शुबा नहीं, बहुत सारी फेडरेशन, इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद जो है हमारे यहाँ मजदूरों में, आप इससे इत्तेफाक करें, आप इससे इत्तेफाक करें, एक पीटीआई वालों का नाम लेता है, दूसरा मुस्लिम लीग नून का नाम लेता है, पीएमएल-एम का नाम लेता है, कोई पीपल्स पार्टी का नाम लेता है, कोई मुत्तहिदा का नाम लेता है, कोई किसी पार्टी का नाम लेता है। हमारी यूनियन जो है वो पार्टी के बेस पे तकसीम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मजदूर, आम मजदूर जो है वो बिल्कुल यकजा है, उसकी एक ही सोच है, वो हमेशा जो है सही सोच वालों के साथ खड़ा हुआ है, ख्वाह वो किसी पार्टी के अंदर हो। तो मजदूरों में है इत्तेहाद, लेकिन ऊपर की सतह में जो फेडरेशन है, यूनियन में, इनमें इत्तेहाद नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक अपनी सोच के मुताबिक जो है काम करता है। अब मसलन ये ILO को आप ले लीजिए, अब ILO जो है वो किसी एक ही फेडरेशन को रिकॉग्नाइज करती है पाकिस्तान में, गालिबन पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन या जो उसका बीच नाम, हम इसको नहीं तस्लीम करते। क्यों नहीं तस्लीम करते ना, उन्होंने किस तरह से एक ही फेडरेशन को जो है मुल्कगीर समझ लिया, और उसको जो है कौन सा उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने NIRC से रिपोर्ट ले ली होगी, बस यही किया होगा ना। असल सूरत हाल तो ये है कि 8 करोड़ मजदूरों में सिर्फ 1% जो है वो यूनियनाइज्ड स्टाफ है, बाकी सब बगैर जो है कहते हैं यूनियन बनाने की इजाजत ही नहीं है, सनतकार इजाजत देता ही नहीं है। जहां उसने सुना कि ये कोई यूनियन बना रहा है, और यूनियन बनाने वाले सब जो है गेट बाहर, मुलाजमत से महरूम। अब आप यहीं देखिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा फिर आपकी तरफ आऊंगा। हुसैन बादशाह साहब से हम चलते हैं मुख्तार हुसैन आमान के साथ।
آپ ہیں جناب پریزیڈنٹ ہے پاکستان یونائٹڈ ورکرز فیڈریشن، ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہوتی ہے کہ یونائٹڈ ورکرز فیڈریشن ہے، اس کے علاوہ دوسرے فیڈریشن بھی ہوں گے. سرکاری اداروں میں یونین کا کیا کردار ہے؟ لیکن اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے نا تو سرکاری اداروں میں جو ٹریڈ یونین ہے وہ کرپشن کی طرف زیادہ ہے، بلیک میلنگ. اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی اپنی زبان سے کہہ دی یہ بات، ہاں، ورنہ میں آپ کو پھر حقائق بتاتا. نہیں مطلب میں خود جانتا ہوں تو اس لیے جو حقیقت ہوگی اسٹیل مل دیکھ لیں آپ، بینکس کا آپ دیکھ لیجیے گا ماضی میں، مشین ٹول فیکٹری کا دیکھ لیں آپ، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ہیں آپ، اس کو وابڈا کا دیکھ لیں آپ، حشر دیکھ لیں آپ، یا دوسرے سرکاری اداروں میں یونین کا کردار عوام میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے ویسے بھی کہ جناب بلیک میلنگ کا کردار ہے. مانتے ہیں اس بات کو؟ ایک منٹ جنید صاحب، تو بہت بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں. مختار صاحب جواب دیجیے. سرکاری اداروں میں ہے جی، سرکاری اداروں میں ہے، بالکل ہے. بتائیے. جو ٹریڈ یونین انڈسٹری کی ہے ہاں وہ پیور ٹریڈ یونین ہے. وہ اس لیے پیور ہے کہ آپ کو اپنے حقوق سیٹ سے لینے پڑتے ہیں. سیٹ تو آپ کا حق بہت مشکل سے دے گا، وہ آپ سے بلیک میل کا 100%. وہ جیسے کہہ رہے ہیں جنید صاحب کہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ یونین بنا رہا ہے اس کو فارغ کر دیتے ہیں، بالکل وہ ٹھیک. لیکن سرکاری اداروں کو ہم نے دیکھا کہ سرکاری ادارے کی ناکامی میں سب سے بڑا کردار یونین کا ہے. لیکن آپ ٹریڈ یونین کو الزام نہ دیں. ایک منٹ سر، چند افراد ہوتے ہیں. جنید صاحب آپ کو سر دوسرے کو موقع دے. جی عوان صاحب آپ مجھے بتائیے. میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. نہیں اتفاق نہیں کرتے، لیکن میں پوری قوم یہ اتفاق کرتی ہے کہ سرکاری اداروں میں جو آج تالا بندی ہے اس میں یونین کا سب سے بڑا منفی کردار رہا ہے. سوچ ہی غلط ہے. جی کیا وہ انتظامیہ چلاتے ہیں؟ وہ تو خود کہتے ہیں پیمنٹ لینا. بھائی بات یہ ہے کہ اوپر والا بھی کرپٹ ہے، اب وہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے یونین کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے. تو وہ چند افراد ہوتے ہیں نا یونین میں. سر میں تمام کی بات کر ہی نہیں ہے نا. ایک ٹریڈ یونین کا لیڈر اگر بدنامی کرتا ہے تو پوری یونین بدنام ہوتی ہے. جی حسین بھائی صاحب آپ بتائیے، آپ پورٹ قاسم پہ کام کرتے ہیں، پورٹ قاسم پہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں استحصال ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا استحصال ہوتا ہے تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کیا یونین کے نام سے آجر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پریشان ہو جاتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں کہ اگر یونین کے نام پہ یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمیں بہت سارے حقوق دینے پڑیں گے. حقوق دینے پڑیں گے ہو یا نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا کہتے ہیں کہ کیا یونین تمام سارے کام اچھے ہی کر رہی ہے؟ سر بات یہ نا کہ جہاں تک ہم لوگوں نے پریکٹس کی ہے، آپ یقین جانے کہ جو امپلائر سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کے فائدے کی بھی بات کرو نا تو یونین کی بات پھر بھی نہیں مانتے. یہ جو یہ کراچی مطلب آجر کے فائدے کی مان ہو پھر بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں کوئی ان کا وہ ہوگا. اگر آپ مطلب ہے کہ وہ ہماری جو ہے جو آجر کے ساتھ کوارڈینیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور بہت سارے جو مطلب ہے کہ آجر ہیں وہ ان کے جو ہے نا گردن میں سر یہ بولتے اتنا بڑا میں مطلب ہے کہ سرمایہ دار ہوں میں، یہ مزدور کیا بیچتا ہے میرے ساتھ. تو مطلب ہے کہ چند جگہوں پہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن مطلب اکراس دا بورڈ جو ہے بالکل جو ہے مزدور یونین چاہیے وہ سرکاری اداروں میں جہاں پہ بھی ہو وہ مطلب ہے کہ ہونی چاہیے اور صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے کام کرتی ہے. آپ دیکھ لیں کے پی ٹی کے اندر دیکھ لیں کس طریقے سے مزدور کام کرتے ہیں. کراچی ڈاک لیبر بورڈ کے اندر جی بالکل صحیح، شپ یارڈ میں ہے، سب یہ سرکاری ادارے ہیں اور وہاں پہ جو ہے بالکل جو ہے مطلب کوئی ایسا الزام نہیں ہے. مطلب سب سے بڑا الزام جو یونین پہ ہے پاکستان اسٹیل مل کو خسارے میں ڈالنے کا. نہیں وہ تو دیکھیں پالیسیاں جو ہے نا مطلب ہے کہ سب سے بڑا الزام یونین کی بیوروکریسی جو ہے بالکل وہ دودھ کی دھلی ہوئی تھی. سر میں ڈاک لیبر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاک لیبر جو ہے سر گزشتہ جو ہے 29 دسمبر سے ہم لوگ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کراچی ڈاک لیبر بورڈ کے ایبولش کرنا ہے. اور مطلب مختلف فورمز پہ جو ہے ہم نے میٹنگز کی، ان کو مطلب ہے کہ باور کرا. ڈاک لیبر بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہاں پہ حکومت کو کچھ ہمیں جو ہے نا فنڈ بھی نہیں دینا ہے. جیسے پی آئی اے ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے ڈاک لیبر کا؟ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ ڈاک لیبر بورڈ جو ایک ریگولیٹری باڈی ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے ان ورکروں کو جو پرائیویٹ کمپنیوں کے ملازم ہیں، جو اسٹیویڈور ہیں پورٹ کے اوپر، ان کو ریگولیٹ کرتی ہے اور امپلائرز کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے. تو آئی ایل او کا کردار کیا ہوتا ہے اس میں؟ آئی ایل او کا کوئی کردار ہے اس کے اندر؟ آئی ایل او یہ تھا کہ ہمارے لیے ٹریننگ سینٹر انہوں نے آئی ایل او نے بنایا تھا اور ڈاک لیبر بورڈ کو آئی ایل او بھی ریکگنائز کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ مزدوروں کے لیے صحیح ہے. انہوں نے بھی کبھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کو ماضی میں فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. چلے میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے جلدی بتائیے کہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم مطلب ہے کہ جو نئے ٹرمینل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہ لیں کنٹریکٹر کے ملازم لیں، اور جو مطلب ہے کہ ڈاک ورکر رجسٹرڈ ڈاک ورکر ہے ان کو نہیں لینا چاہتے ہیں. جو ابھی کے جی ٹی ایل جو آیا ہے یا اس طرح دو جو بڑے ٹرمینل ہیں وہ، حالانکہ اس کے ان کے بھی فائدے کی بات ہے
لیکن وہ اس طریقے سے پورٹ قاسم پہ ہی بہت سارے ورکروں کے مسائل ہیں، بہت سے مزدور مطلب ہے کہ بے روزگار ہو جو رہے ہیں۔ EUBI سے چلیں، متعلق اب آپ یہ بتائیے کہ قوم کو کیا پیغام دیں گے ہم اپنی برادری کو، جلدی بتائیے۔ قوم کو جو ہے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو خاص کر جو ہمارا مزدور طبقہ ہے ان کو مطلب ہے کہ اپنے حقوق کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، تبھی جا کے جو ہے، اور حکومت سے میرا یہ پیغام ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا، بوجھ کندھے سے کم کرو صاحب۔ ٹھیک جی، مختار صاحب آپ کیا دیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جلدی۔ اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مزدور اپنے فرائض کو سمجھے، وہ اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرے اور آجر کو دوستانہ ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ اگر دونوں مل کر کام کریں گے تو ابھی ہی ترقی ممکن ہے، حالات بہتر ہونا ممکن ہے، ویسے ممکن نہیں ہے۔ جی جنید صاحب۔ دیکھیں میں اس میں عرض یہ کروں گا بلال احسن صاحب، جی وہ یہ کہ میں کوئی جو ہے پیغام دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں بہت ایک چھوٹا انسان ہوں، غریب انسان ہوں، اپنے لوگوں سے آپ مطالبات تو کر سکتے ہیں نا کہ جناب کے فقیر انسان ہوں میں، آپ متحد ہو جائیں۔ لیکن یہ کہ ضرور جو ہے میں ایک پورے معاشرے کے غریب لوگوں سے کہوں گا کہ وہ متحد ہو جائیں، ان کو ایک طاقت بننی چاہیے۔ پھر میں چند باتیں یہ عرض کروں گا کہ پارلیمان میں مزدوروں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ 8 کروڑ کی تعداد میں اس ملک کے اندر محنت کا طبقہ ہے، سرکاری اعداد و شمار کے ایک بھی ہمارا نمائندہ جو ہے کسی پارلیمان میں، سینٹ میں، قومی میں، صوبائی میں کہیں پہ موجود نہیں۔ اگر یہ چند نام نہ ہوں، سینیٹر رضا ربانی کا نام نہ ہو، سعید غنی کا نام نہ ہو، نثار کھوڑو کا نام نہ ہو، اس صورت سے جو ہے وقار میدی کا نام نہ ہو، یہ چند لوگوں کا نام اگر نہ ہو تو پارلیمان میں ہماری کوئی بات کرنے والا نہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آبادی کے تناسب سے نہ دیں، لیکن دکھاوے کے لیے کچھ صحیح مزدوروں کو نمائندگی دیں، دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی پیغام کا حصہ ہے کہ نظام کو، سسٹم کو آپ چینج کریں، نظام کو آپ تبدیل کریں، کیونکہ جو صورتحال ملک میں بڑھ رہی ہے یہ یا تو انقلاب کی طرف چلی جائے گی، اور میں جو ہے اس کا حامی ہوں یا نہیں وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ریفارمز آپ لے کے آئیں۔ یہ تو مجید عزیز بھی کہہ رہے تھے، مجید عزیز نے بھی مجید عزیز نائس مین، ہاں انہوں نے بھی کہا ریفارمز لے کے آئیں۔ 18ویں آئینی ترمیم جو متفقہ طور پہ ہوئی ہے اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق اس پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ صوبے جو ہے مطمئن ہو۔ فوری طور پہ 6 فریقی لائبر کانفرنس بلائی جائے۔ اسی صورت سے پرائیویٹائزیشن نے تباہ کر دیا ہے مزدور تحریک کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پرائیویٹائزیشن، ہر پرائیویٹائزیشن غلط ہے، لیکن یہ کہ شفاف پرائیویٹائزیشن یہ 1% ثابت نہیں کر سکے۔ ابھی انہوں نے جس طرح سے PIA کو بیچا ہے، خیر اس پہ بات کریں۔ میں مانتا ہوں کہ مزدور تحریک زوال کا اس وقت زوال کا نشانہ ہے، زوال کی طرف جاری۔ وجوہات اس کی کیا ہے؟ وجوہات اس کی یہ ہے کہ آپ نے تمام جمہوری اداروں کو جو ہے کمزور کیا ہے، اور خود جو ہے مزدور تحریک بھی جمہوری ادارہ ہے۔ تو مزدور تحریک کا زوال اسی وقت ختم ہوگا کہ جب صنعتیں ہوں گی اور آپ جمہوریت کو مضبوط کریں گے، اداروں میں لوگوں کو الیکٹ کرنے دیں گے۔ جی جی، آپ نے بینکس میں سے ٹریڈ یونینز کا صفایا کر دیا سیٹوں نے، ٹھیک ہے نا۔ آج کہاں تو ایک وقت یہ ہوتا تھا، میری عرض سن لیں، کہاں تو ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ خود میرے بینک میں، حبیب بینک میں جہاں میں CBA تھا سالہ سال 18,660 ہماری ممبرشپ ہوتی تھی۔ اس وقت بھی CBA میری ہے، حبیب بینک ورکرز یونین پاکستان۔ ان کی پورے پاکستان میں کتنی جو ممبرشپ ہے؟ 90 کہاں 18,000۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ پیغام کی بات آپ نے اچھی بات کی۔ یہ آپ علی انٹرپرائز کے واقعے کو بھول سکتے ہیں؟ نہیں بھول جہاں سکتا، سینکڑوں لوگ جل کے مر گئے۔ جی بالکل نہیں بھول سکتا، نہیں بھول سکتا میں سینکڑوں کی بغیر۔ باقی یہ کہ اور بہت مجید سارے علی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کی گواہی آ گئی کہ انہوں نے خود ہی بتایا کہ کس طرح سے امپلائر۔ بالکل صحیح کریں۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ یہاں تشریف لے کر آئے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور ہم اگر اس موضوع کو لے کے بیٹھیں تو شاید شام کے تھام کے ساری رات جو ہے یہاں بیٹھنی پڑ جائے، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ہم کوشش کری کہ ہم نے کہ تجدید عہد وفا 1 مئی کے حوالے سے ہم پیش کریں، یہ کہ تجدید عہد وفا ہے یہ، اور اس پہ ہم سبق کیا حاصل کر رہے ہیں، کریں گے، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ یہ انفرادی طور پر سب لوگ اس کے مثبت مطلب کہ سبق حاصل کریں یا منفی کریں، یہ اپنے اپنی ان کی سوچ کے حساب سے ہے۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مزدوروں کو جب تک خوش نہیں ہوں گے، وہ ان کی زندگی مطمئن و خوشگوار نہیں ہوگی، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ معاشی طور پر ہمیں ترقی کرنے کے لیے اپنے جو اجیر ہیں ان کو بھی تب دیکھنا پڑے گا، اور آجروں کو بھی جو ہے وہ ہم ایز اے بینگ اے مسلم
جو ان کردار ہے ہمارے رسول کا، ان کے حساب سے تمام چیزیں کو چلنا چاہیے۔ بلال اس میں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس تک اللہ حافظ۔